اس کالی گاڑی کے آگے بڑھتے ہی ایک کالے کلر کی کرولا بھی آہستہ آہستہ اس کے پیچھے چلنے لگی۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ اس وین کا پیچھا کر رہا ہے، اور اتنی مہارت سے پیچھا کہ نہ وین میں بیٹھے ان 3 لوگوں کو اس بات کا احساس ہوا اور نہ ہی کسی چلتے ہوئے راہگیر بندے کو۔ سر کام شروع ہو چکا ہے۔ کرولا میں سوار کان میں بلوٹوتھ لگائے کسی سے وہ مخاطب تھا۔ اگلی سیٹ پر اس کا سمارٹ فون پڑا تھا جس کی اسکرین روشن تھی اور اس پر سکندر کا نام جگمگا رہا تھا۔ اوکے گڈ، تم احتیاط کرنا، کسی کو تم پر شک نہ ہونے پائے۔ سکندر کی طرف سے جواب دیا گیا تھا۔ اس کے لہجے میں حد درجہ سنجیدگی تھی۔ آپ فکر مت کیجیے سر، بٹ آگے کا کیا پلان ہے؟ آگے کا پلان میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا، پہلے اتنا کام ہو جانے دو۔ اوکے سر۔ لائن ڈیڈ ہونے کی آواز سن کر اس نے بھی کان سے لگا بلوٹوتھ اتار کر موبائل کے پاس اچھال دیا اور پھر سنجیدگی سے ونڈ سکرین کے پار کچھ فاصلے پر نظر آتی وین پر نظریں گاڑے قدرے دھیمی رفتار سے کار ڈرائیو کرنے لگا۔ اس کی کالی آنکھیں بے تاثر تھی، قدرے بھوری داڑھی سے سجا پرکشش چہرہ پرسکون تھا۔ اس کے چہرے پر نرمی نہیں تھی مگر سختی بھی نہ ہونے کے برابر تھی۔ کان تک آتے بڑے بڑے بالوں کو جیل لگا کر پیچھے کی طرف سیٹ کیا گیا تھا۔ اس کی گرے شرٹ کے اوپری بٹن کھلے ہوئے تھے جبکہ کوٹ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر پڑا ہوا تھا۔ سٹیئرنگ ویل پر جمے اس کے سیدھے ہاتھ کی کلائی پر بندے بریسلٹ پر بلیک میٹل سے جارج لکھا نظر آ رہا تھا، جبکہ بائیں ہاتھ میں بلیک لیدر کی گھڑی سجی ہوئی تھی۔ اس کی پرسنالٹی بھی کافی امپریسو تھی، لیکن اس کا کام لوگوں کے رونگٹے کھڑے کر دینے والا تھا۔ کوئی بھی جارج کی پرسنالٹی دیکھ کر اس کی شفاف طبیعت کا اندازہ کبھی بھی نہیں لگا سکتا تھا۔ سنو، لڑکی کو ہوش آیا کہ نہیں؟ ایک بار پھر سے نبیل شیرازی نے وہی سوال دہرائے جو پچھلے 3-4 گھنٹے سے پوچھتا آ رہا تھا۔ اس کے آدمی نے بھی وہی جواب دیا، نہیں باس۔ اس نہیں سے اب چڑ ہو گئی تھی۔ کیا مطلب ہے؟ ابھی تک ہوش نہیں آیا؟ کتنا کلوروفارم سنگھا دیا اس کو کہ وہ اٹھنے کا نام نہیں لے رہی، کہیں مر تو نہیں گئی؟ نبیل شیرازی کے لہجے میں اب جنجلاہٹ تھی۔ وہ جلد از جلد یہ کام کر دینا چاہتا تھا۔ ارے نہیں باس، اتنی جلدی کیسے مر سکتی ہے؟ بس تھوڑی دیر میں ہوش آ جائے گا، ابھی پوری رات باقی ہے، دوسرے آدمی نے آرام سے جواب دیا۔ ہاں تو کیا سوچ رہا ہے کہ میں اسے یہاں مہمان بنا کر لائے ہوں جو اس مہارانی کے ہوش میں آنے کا انتظار کروں گا؟ ہوش ملاؤ اسے کسی بھی طرح۔ نبیل شیرازی کا دماغ اب خراب ہونے لگا تھا۔ اپنی منزل کے اتنے قریب پہنچ کر وہ دوبارہ سے ناکام نہیں ہونا چاہتا تھا۔ ماضی میں ناکامی کی مالا وہ پہن چکا تھا، لیکن اس بار وہ اس کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ اس لیے وہ کچھ بھی کر دینے کو تیار تھا، کسی کو بھی موت کی نیند سلا سکتا تھا۔ اس کے ایک آدمی نے پوچھا، باس کسی بھی طرح ہوش میں لے آؤں؟ اس کا سوال ذو معنی تھا۔ نبیل شیرازی جیسا شاطر انسان اس کے سوال کا مطلب آسانی سے سمجھ گیا تھا، اس لیے وہ غصے سے بولا، ابے سالے خبیث انسان، ایسی غلیظ حرکت میرے سامنے مت کرنا، اور خبردار جو اس لڑکی کو ہاتھ بھی لگایا تو۔ لیکن باس، آپ کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ ہم اس لڑکی کے ساتھ کیا کریں کیا نہ کریں؟ آپ کو تو بس اپنے پیسوں سے مطلب ہونا چاہیے۔ آپ پیسوں کا مزہ لوٹنا، ہم لڑکی کا مزہ لوٹیں گے۔ اس آدمی نے پھر سے کہا تو نبیل بولا، ابے سالے، ایک بار میری بات تیری سمجھ میں نہیں آتی؟ کہا نا اسے ہاتھ مت لگانا۔ غصے سے آگے بڑھ کر اس نے اس آدمی کے کالر کو مٹھی میں جکڑ کر بری طرح سے جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ لیکن کیوں باس؟ کیا آپ کو بھی بھتیجی پر پیار آنے لگا ہے؟ کیا خون جوش مارنے لگا ہے؟ شیرازی کے غصے کو نظر انداز کی وہ آدمی سکون سے بولا۔ اس کے لہجے میں طنز تھا۔ اس کی بات سن کر نبیل شیرازی ساکت ہوا۔ کالر پر جمے اس کے ہاتھ جھٹکے سے اسے دور ہوئے۔ وہ سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ شاید اس کا ضمیر جاگنے لگا تھا، یا شاید نہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں، بس مجھے میرے پیسے مل جائیں، پھر جو تم لوگ چاہو اس کے ساتھ کرو، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ بولا تو اس کی آواز میں بیگانگی اور لاپرواہی تھی۔ اس نے اپنے ضمیر کو دوبارہ سے ہرا دیا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے شوکت کے قدم اس کی بات پر دروازے پر ہی رک گئے تھے، جبکہ اس کے دوسرے آدمی نے کہا، سچی باس، کیا ہم سب کچھ کر سکتے ہیں؟ اب ایک کمینے، کہا نا دماغ مت کھا اور جا کام پر لگ جا، سکندر کو بھی ابھی مزہ چکانا ہے۔ لاپرواہی سے ہاتھ جھٹک کر وہ کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ باس، آپ کو کیا لگتا ہے سکندر سب کچھ آپ کے حوالے کر دے گا؟ شوکت کی آواز پر نبیل شیرازی نے گردن موڑ کر دروازے کی طرف دیکھا جہاں سے وہ اب اندر انٹر ہو رہا تھا۔
ہاں شوکت، تمہیں پتا ہے محبت اچھے اچھوں کو گندا بنا دیتی ہے. سکندر کو سیدھا کرنے کے لیے ہمیں اس کی محبت پر بہت ظلم کرنا ہوگا. وہ دھیرے سے مسکرا کر بولا تھا اور اس کی مسکراہٹ شاطرانہ مسکراہٹ تھی. لیکن باس، اتنا یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں آپ کہ سکندر اس لڑکی سے محبت کرتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ یہ صرف اس کی ہمدردی ہو. شوکت کی بات پر وہاں موجود اس کے باقی ساتھیوں نے بھی سوالی نگاہوں سے نبیل کی طرف دیکھا تو وہ بولا، محبت اور ہمدردی میں بہت فرق ہوتا ہے میرے لال. سکندر کو اس سے محبت ہے تبھی تو اس کی حفاظت کے لیے اتنا کچھ کر رہا ہے، ورنہ وہ کب کا اسے میرے حوالے کر چکا ہوتا. نبیل شیرازی کے لہجے میں بہت ہی سکون تھا، جیسے اسے اپنی کہی بات پر پورا یقین ہو. لڑکی کو آپ کے حوالے کرنے سے اسے کوئی نقصان نہیں ہے تو کوئی فائدہ بھی تو نہیں ہے باس، جبکہ اس کی حفاظت میں فائدے ہی فائدے ہیں. شوکت کی بات پر وہ چند لمحے سے دیکھتا رہا. اس کی آنکھوں میں اب الجھن آ گئی تھی. کافی سمجھداری والی بات کرنے لگا ہے شوکت. کہاں سے مل گئی تجھے اتنی عقل؟ ویسے تو نے صحیح کہا کہ لڑکی کی حفاظت میں اس کے فائدے ہی فائدے تو ہیں، تو کیوں نہ ہم ان دونوں کو ہی ختم کر دیں؟ اس طرح صرف مجھے ہی فائدے ہوں گے. وہ جب یہ بولا تو اس کا لہجہ صفاق تھا. لمحے بھر کو شوکت بھی ڈر کر رہ گیا. اس کی زبان بھی گھنگ ہو کر رہ گئی تھی. تبھی اس کا دوسرا آدمی بولا، باس پہلے لڑکی کو ہوش میں تو آ لینے دے. شوکت، تو جا اور اس لڑکی کو ہوش میں لے کر آ. اپنے سارے حساب کتاب پورے کروں گا آج میں، اس سے بھی اور اس منحوس سکندر سے بھی. نبیل شیرازی کی بات پر شوکت چند لمحے اسے ڈری ہوئی نظروں سے دیکھتا رہا اور پھر سر ہلاتا کمرے سے باہر نکل گیا. ارے انکل، کیوں پریشان ہو رہے ہیں آپ؟ میں نے اچھے سے ماہم کی برین واشنگ کر دی ہے، اس بار کوئی گڑبڑ نہیں کرے گی. انصاری صاحب کو پریشانی سے ادھر ادھر پریڈ کرتا دیکھ کر صوفے پر بیٹھی ہمنا نے کہا تو وہ بولے، پھر بھی ہمنا بیٹے، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے. اتنی دیر ہوگی اسے گئے ہوئے، ابھی تک ان دونوں میں سے کسی کا فون نہیں آیا. میں ایسا کرتا ہوں، میں سکندر کو فون کرتا ہوں. انصاری سر نے ٹیبل پر رکھا ہمنا کا فون اٹھایا اور سکندر کو فون ملانے لگے. تبھی موبائل کی دوسری طرف سے سکندر کی آواز آئی، ہاں بولو ہمنا، کیا بات ہے؟ بیٹا میں انصاری. او آئی ایم سوری. جی انصاری انکل کہیے، کیا کام ہے اور اتنی رات کو کیوں فون کیا؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ سکندر کے لہجے میں ایک دم سنجیدگی آ گئی تھی. بیٹا دراصل وہ ماہم نے تم سے بات کی. کیسی بات انکل؟ اس نے تو مجھ سے کوئی بات نہیں کی. انفیکٹ اس نے تو مجھے فون بھی نہیں کیا. لگتا ہے کہ میڈم کا دماغ ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا. سکندر کی بات پر وہ حیران ہوئے اور ان کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا. فون پر بیٹا، ماہم تو تمہارے پاس ہی گئی تھی نا؟ ان کی حیرانی اب پریشانی میں بدلنے لگی تھی. دوسری طرف وہ بھی شاید چونکا تھا ان کی بات پر. میرے یہاں نہیں تو ماہم تو یہاں پر نہیں آئی. کیسے بات کرے سکندر؟ اگر ماہم تمہارے پاس نہیں تو پھر کہاں ہے؟ انصاری صاحب کو اب گھبراہٹ ہونے لگی تھی. ان کی بات سن کر وہاں موجود تمام افراد نے چونک کر ان کی طرف دیکھا. ایک منٹ انکل، ایک منٹ، مجھے صحیح سے بتائیں کہ ہوا کیا ہے اور ماہم ہے کہاں؟ سکندر کے لہجے میں سنجیدگی تھی. وہ شاید خود کو کمپوز کر رہا تھا، اپنی پریشانی کو ظاہر ہونے سے روک رہا تھا. وہ بیٹا ماہم تم سے بات کرنے کے لیے تمہارے پاس گئی تھی. کب؟ کس ٹائم؟ یہی کچھ رات 8 بجے. کیا بات کریں آپ انکل؟ 8 بجے وہ گھر سے نکلی اور آپ مجھے ابھی انفارم کریں؟ اس وقت آدھی رات ہو رہی ہے. سکندر کا لہجہ سخت ہوا تھا. انصاری صاحب نے ضبط سے آنکھیں بند کی. ان سے بہت بڑی غلطی ہو چکی تھی. بیٹے مجھے لگا کہ وہ تمہارے ساتھ ہی ہے. وہ جب بولے تو ان کی آواز رونے والی ہو چکی تھی. دوسری طرف کو لمحے بھر کو خاموشی پھیل گئی. اوکے میں ابھی آ رہا ہوں. اتنا کہہ کر سکندر نے فون کاٹ دیا. انکل کیا ہوا؟ ماہم کہاں ہے؟ ہمنا کی آواز پر انصاری صاحب نے کچن کی طرف دیکھا جہاں وہ دروازے کی چوکھٹ تھامے منتظر نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی. جو حال ان کا تھا وہی حال ہمنا کا بھی تھا. دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پر ڈرے ہوئے تھے. پتہ نہیں ہمنا. انصاری صاحب کی سرسراتی سی آواز ماحول میں اور خوف پیدا کر گئی تھی. کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے؟ سکندر کے فون رکھتے ہی عباد نے بے چین نظروں سے اس کی طرف دیکھا. کام شروع ہو چکا ہے. بغیر اس کی طرف دیکھے اس نے جواب دیا اور جھک کر اپنے جوتے پہننے لگا. تو اب کیا کرنا ہے؟ اب کیا کرنا ہے؟ میں انہیں سمجھانے کے لیے جا رہا ہوں.
اوکے، تمہیں پکا یقین ہے کہ سب پلان کے مطابق ہوگا؟ عباد کے ساتھ ساتھ حماد نے بھی اسے سوالی نگاہوں سے دیکھا جو اب کوٹ پہن رہا تھا۔ ہاں بالکل، سکندر نے جواب دیا تو عباد بولا، لیکن اگر نہ ہوا تو؟ لمحے بھر کو کوٹ کے بٹن لگاتے سکندر کے ہاتھ رکے، مگر پھر وہ بولا، ضرور ہوگا، کیونکہ اس بار میں ہار ماننے والا نہیں عباد، اس بار میں کسی کو کھونا نہیں چاہتا۔ جب وہ بولا تو اس کا لہجہ سخت اور پرعزم تھا، اس کی گرے آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی، کسی کے وعدے کو پورا کرنے کی چمک۔ اوکے، تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ کافی دیر سے چپ چاپ بیٹھے حماد نے بھی اب جا کر زبان کھولی تھی۔ پوچھتے تو ایسے رہے جیسے میں تمہارا باس ہوں۔ یار اب ظاہر سی بات ہے کہ تمہارے لیے کام کریں تو تم باس ہی ہوئے نا۔ اس کی بات کو نظر انداز کر کے سکندر سر جھٹک کر دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ اچھا حماد بکو مت اور کام پر لگ جاؤ۔ عباد نے سنجیدگی سے حماد کو ٹوکا تو وہ پھر بولا، ابے یار وہی تو پوچھ رہا ہوں کہ اب میں نے کیا کرنا ہے آگے؟ اسے دروازے سے باہر نکلتا دیکھ کر حماد نے شرارتی انداز میں مسکرا کر کہا، جو مرضی آئے وہ کرو، فی الحال مجھے جانے دو۔ دروازے پر رک کر سکندر نے اسے سخت گھوری سے نوازا اور پھر بغیر وقت گنوائے وہ تیز تیز قدموں سے باہر نکل گیا۔ کہاں جا رہے ہو سکندر؟ ابھی وہ کمرے سے نکل کر نیچے جانے والی سیڑھیوں کی طرف بڑا ہی تھا کہ مزنہ بیگم کی آواز پر وہ چونکا، پھر رخ موڑ کر اس نے کمرے کی طرف دیکھا جس کے دروازے کی چوکھٹ سے لگ کر وہ کھڑی تھی۔ یہ کمرہ اس کے کمرے سے لگا ہوا تھا۔ انہیں دیکھ کر اسے ڈر لگا کہ کہیں انہوں نے اس کی باتیں سن نہ لی ہو۔ کچھ ضروری کام سے جا رہا ہو، آپ یہاں کس لیے ہیں اس وقت؟ محتاط نظروں سے ان کے سنجیدہ چہرے کی طرف دیکھتے وہ تھوڑا سا آگے ہو کر پوچھنے لگا، کیوں، کیا میں اپنے بیٹے کے گھر نہیں آ سکتی؟ نہیں، میرا مطلب وہ نہیں تھا۔ اچھا مجھے اجازت دیں۔ اپنی کلائی پر بندی گھڑی کو ایک نظر دیکھ کر وہ جلدی میں بولا، اچھا سکندر تمہاری بیوی کہاں ہے؟ ان کے اگلے سوال پر وہ مزید چونکا اور پھر لاپرواہی سے بولا، وہ اپنے گھر ہے۔ کون سے گھر، اپنے یا نبیل کے گھر؟ ان کی اگلی بات سن کر اس کا ماتھا ٹھنکا تھا۔ کیا بکواس کر رہی ہیں آپ؟ جب وہ بولا تو اس کی آواز قدرے غصے سے اونچی ہو چکی تھی جو شاید کمرے میں موجود عباد اور حماد تک بڑی آسانی سے پہنچ گئی، تبھی وہ دوڑتے ہوئے باہر آئے تھے۔ تمہیں تو میری باتیں بکواس ہی لگتی ہیں، مجھے پتا تھا ایسا ضرور ہوگا۔ کیا ہوگا؟ ہاں کیا ہوا بتائیں مجھے۔ سکندر کا ضبط اب جواب دینے لگا تھا۔ عباد اور حماد پریشان نظروں سے باری باری ان ماں اور بیٹے کو دیکھ رہے تھے۔ تم چاہے مجھ سے کتنا بھی چھپا لو سکندر، لیکن میں بھی تمہاری ماں ہوں۔ تمہاری فکر مجھے تمہارے آس پاس رہنے پر مجبور کرتی ہے۔ ان کی آواز میں دبا دبا سا غصہ تھا جو شاید ماہم کے لیے تھا۔ او پلیز اپنا یہ میلو ڈرامہ بند کریں موم، اور مجھے صحیح بات کا صحیح جواب دیں۔ ان کی باتیں سن کر سکندر تنگ آ کر جلدی سے بولا، کیونکہ وہ یہاں سے جلد از جلد جانا چاہتا تھا۔ سکندر میں نے سب کچھ سن لیا ہے، تم اس لڑکی کے پیچھے نہیں جاؤ گے۔ میں نہیں چاہتی کہ جو تمہارے باپ کے ساتھ ہوا وہ تمہارے ساتھ بھی ہو۔ بزنہ بیگم کا لہجہ اس بار سخت ہوا تھا۔ سکندر نے افسوس سے اپنا سر جھٹکا، جبکہ پاس کھڑے حماد نے حیران نظر سے بات کو دیکھا جس کی نظریں سکندر پر ہی ٹکی ہوئی تھی۔ سوری ٹو سے موم، پر یہ انداز آپ پر نہیں جچتا۔ نہ آپ کبھی میرے باپ کے لیے فکر مند تھی اور نہ ہی آپ کو میری فکر ہے۔ اچھا ہوا کہ جو آپ کو سب کچھ پتہ چل گیا، میری ایک ٹینشن ختم تو ہوئی۔ اور جس لڑکی کی آپ بات کر رہی ہیں نا موم، وہ میری بیوی ہے، اور میری بیوی کی حفاظت کی ذمہ داری میرے اوپر عائد ہے۔ کافی دیر خاموش نظر سے اپنی ماں کو دیکھنے کے بعد جب وہ بولا تو اس کا لہجہ مزنہ بیگم سے بھی زیادہ سخت اور سرد تھا۔ سکندر وہ بیوی نہیں، ایک بوجھ ہے تم پر۔ اچھا، وہی بوجھ جو میرے باپ پر بھی تھا شاید، یہی کہنا چاہتی ہیں آپ نا؟ اس کے دو بدو جواب دینے پر وہ گھنگ سی رہ گئی تھی۔ شرمندگی سے ان کی نظریں جھک گئی تھی اور قدم بے ساختہ پیچھے کو کھسکے تھے۔ اب کیا ہوا بولے نا، زبان جواب دے گی آپ کی نا؟ نہ میرا باپ بوجھ تھا اور نہ ہی میری بیوی بوجھ ہے۔ زندگی نے مجھے صرف 3 رشتے دیے ہیں موم، باپ، دوست اور بیوی، اور یہ تینوں رشتے مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ آپ بہت پیچھے کہیں کھو گئی ہیں موم۔ ایک افسوس بھری نظر اپنی ماں کے شرمندہ چہرے کی طرف ڈال کر وہ اپنی جگہ سے مڑا اور تیزی سے سیڑھیاں پھلانگ کر منظر سے اوجھل ہو گیا۔ عباد اور حماد بھی اس کے جانے کے بعد دوبارہ کمرے میں بند ہو گئے اور پیچھے رہ گئی تھی مزنہ بیگم، جو بیٹے کی کہی بات پر شرمندہ سی کسی گہری سوچ میں گم اپنی ہی جگہ پر کھڑی رہ گئی تھی۔
انصاری انکل پلیز آپ ہمت سے کام لیں، سکندر آتا ہی ہوگا، آپ فکر مت کریں، وہ ہماری ماہم کو صحیح سلامت واپس لے آئے گا۔ صوفے پر نٹھال سے بیٹھے انصاری صاحب کے سامنے فرش پر بیٹھی ہمنا انہیں تسلی دینے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ تھے کہ لگاتار آنسو بہائے جا رہے تھے۔ تین اپنے اہم لوگوں کو اپنی زندگی میں کھو چکے تھے اور اب ماہم کو کھو دینے کا خوف ان کے دل میں جڑ پکڑنے لگا تھا۔ نہیں، سب میری غلطی ہے، سب میری غلطی، کاش میں نے سکندر کی بات مان لی ہوتی تو آج میری بیٹی محفوظ ہوتی۔ ان کا غم تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ انہیں اس قدر بری حالت میں دیکھ کر وہاں پر موجود سارے لوگ پریشان ہو گئے تھے۔ ایک پریشانی یہ تھی ان سب کو کہ ماہم کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا، اور دوسری یہ کہ سکندر ابھی تک نہیں آیا تھا۔ اب پچھتاوا کرنے سے کیا فائدہ جب بازی ہاتھ سے نکل چکی ہے انصاری صاحب؟ سکندر کی آواز پر سبھی نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا، جہاں وہ سنجیدگی سے کھڑا صوفے پر بیٹھے انصاری صاحب کو دیکھ رہا تھا۔ سکندر، تم آ گئے؟ سکندر میری بیٹی کہاں ہے؟ بولو۔ اسے دیکھتے ہی انصاری صاحب سکندر کی طرف اٹھ کر بڑھ گئے تھے۔ وہی تو میں پوچھنے آیا ہوں کہ کہاں ہے آپ کی بیٹی اور کہاں ہے میری بیوی؟ لہجے کے ساتھ دیکھنے کے انداز میں بھی سرد مہری تھی۔ جہاں انصاری صاحب نے مایوسی سے اس کے انداز کو دیکھا، وہیں پر ہمنا بھی اس کے لہجے پر حیران ہوئی تھی۔ یہ پہلی مرتبہ تھا جب وہ اس کے سامنے اس طرح بات کر رہا تھا۔ سکندر، یہ تم مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو بیٹا؟ اس لیے کہ میں اسے آپ کے پاس ہی چھوڑ کر گیا تھا۔ کیوں نہیں کیا آپ نے اس کی حفاظت؟ ہاں، اور ہمنا تم بتاؤ، تم کہاں ہے تمہاری دوست؟ ناراض نظروں سے انصاری صاحب کو دیکھنے کے بعد اس کی توپوں کا رخ ہمنا کی طرف ہوا تھا۔ اس اچانک حملے پر وہ بھی گھنگ رہ کر بس انکار میں سر ہلا گئی تھی۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، پلیز۔ معاف کر دوں؟ کیا واقعی؟ نہیں انصاری انکل، میں آپ کو تب تک معاف نہیں کروں گا جب تک میری بیوی صحیح سلامت مجھے مل نہیں جاتی۔ سکندر کا لہجہ حتمی اور سخت تھا، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان پر غصہ کر گیا تھا۔ بیٹا میری بات سنو، میں… اس سے پہلے کہ انصاری صاحب اپنا جملہ مکمل کرتے سکندر کا فون آواز کرنے لگا۔ اس نے جلدی سے کوٹ کی جیب سے فون نکالا اور انجان نمبر دیکھ کر وہ چونکا۔ ہیلو، کون بول رہا ہے؟ فون اٹھا کر اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ارے میں تمہارا سسر، میرا مطلب چچا سسر، دوسری طرف سے ہنستے ہوئے کسی نے کہا تو سکندر کے ماتھے پر ناگواری کی شکنیں آ گئی تھی۔ کس لیے فون کیا ہے تم نے؟ میرے فون کرنے کا مقصد تو تم اچھی طرح سے جانتے ہو، اس لیے زیادہ بات کو آگے مت کھینچو اور مدعے کی بات پر سنو۔ تمہاری بیوی میرے قبضے میں ہے سکندر، اور تم اپنا زیادہ سکندروں والا دماغ مت چلانا۔ میرے اگلے فون کا بے صبری سے انتظار کرنا۔ فی الحال میں جا رہا ہوں اپنی بھتیجی کی خاطر مدارت کرنے، اتنے سالوں بعد جو ملے ہیں ہم چاچا بھتیجی نا۔ سکندر موبائل کان سے لگائے ضبط سے اس کی ساری بکواس سن رہا تھا، اور وہاں پر موجود لوگ بے چینی سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ نبیل شیرازی، اگر میری بیوی کو ہلکی سی چوٹ بھی آئی نا تو سوچ لینا کہ میں تمہارا کیا حشر کروں گا۔ سکندر غصے سے بولا تو دوسری طرف موجود شخص کہہ کے لگا کر ہنس دیا۔ ارے لو، میں تو ڈر گیا۔ سکندر، ارے یہ گیدڑ بھبکیاں کسی اور کو دینا، پہلے مجھ تک پہنچ کر تو دیکھا۔ اتنا کہہ کر اس نے فون کاٹ دیا۔ فون کٹ ہونے کی آواز سن کر اس نے غصے سے موبائل کان سے ہٹایا اور پھر کسی کا نمبر ڈھونڈنے لگا۔ ہیلو حماد، میں تمہیں ایک نمبر بھیج رہا ہوں، اس کی لوکیشن پتہ کروا ابھی۔ اپنی بات ختم کر کے اس نے فون رکھ کر اپنے آس پاس موجود لوگوں کو دیکھا جو بے صبری سے اسے ہی دیکھ رہے تھے، لیکن کسی میں بھی اس سے پوچھنے کی کوئی ہمت نہیں تھی۔ میرا ڈر صحیح نکلا۔ ماہم اس وقت نبیل شیرازی کے پاس ہے، وہ اس سے کیا کام لے گا یہ میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ جب وہ گھر سے نکلی تھی تو تم مجھے کال کر دیتی، ہمنا تو یہ سب کبھی بھی نہ ہوتا۔ اس کے لہجے میں ایک شکوہ تھا۔ ہمنا کا سر شرمندگی سے جھک گیا۔ آپ کی طرح ہمیں بھی اس سچویشن کی خرابی کا کوئی اندازہ نہیں تھا، اور ویسے بھی ہم انسان ہیں اور انسانوں سے غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں۔ اپنی بہن کو یوں شرمندہ ہوتے دیکھ کر ذہن سے رہا نہ گیا اور اس نے سکندر کے سامنے اس طرح بولنے کی ہمت کر دی۔ ہمنا نے اسے چپ کرانے کی بہت کوشش کی، لیکن ایک بار جو وہ شروع ہوا تو اپنی بات کہہ کر ہی چپ ہوا تھا۔ سکندر نے گہری نظروں سے اس نوجوان لڑکے کو دیکھا جس کے بھورے بال پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے۔ خیر، مجھے اب چلنا چاہیے۔ آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا، اور میرے واپس آنے تک کوئی بھی اس گھر سے باہر نہیں نکلے گا، اور سب سے ضروری بات، کوئی بھی گڑبڑ ہونے پر سیدھا مجھے کال کرنی ہے آپ سب نے۔ انہیں انسٹرکشن دینے کے بعد وہ دروازے کی طرف بڑھا، لیکن زین کی آواز پر اسے رکنا پڑا۔ کیا ہوا سکندر، آپ کو میری بات کا برا نہیں لگا؟ اس کے لہجے میں جھجک تھی، اسے شاید اپنی بے باکی کا اندازہ ہو گیا تھا۔ نہیں، مجھے تمہاری بات بالکل ٹھیک لگی۔
غلطیاں مجھ سے بھی ہوئی ہیں، لیکن میں اب چلتا ہوں. میری غیر موجودگی میں تمہیں ان لوگوں کی حفاظت کرنی ہے، کرو گے نا؟ اس نے سوالی نگاہوں سے دیکھ کر کہا تو وہ تیزی سے ہاں میں سر ہلا گیا. صحیح، ایک مرد ہونے کی یہی نشانی ہے کہ وہ اپنے سے کمزور لوگوں کی حفاظت کرے. کنکھیوں سے ہمنا کی طرف دیکھا جو اس کی بات کا مطلب سمجھ کر منہ بنانے لگی تھی. اوکے، بیسٹ آف لک، یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا. ہمنا کی جب آنکھ کھلی تو اس کا سر بھاری ہو رہا تھا، اس کا جسم کا ہر حصہ بے جان لگ رہا تھا. بڑی مشکل سے آنکھوں کو کھولتے ہی وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور آس پاس نظریں دوڑانے لگی. منظر کافی دھندلایا ہوا تھا. کافی دیر آنکھیں جھپکنے کے بعد جب وہ صاف دیکھنے میں کامیاب ہوئی تو خود کو ایک بیڈ پر موجود پایا. وہ ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی اور پورے کمرے کا جائزہ لینے لگی. یہ سکندر کا کمرہ نہیں تھا. کمرے میں فرنیچر کے نام پر صرف ایک بیڈ اور کرسی تھی. چھت سے لٹکا پنکھا گرد سے اپنی اصل رنگت کھو چکا تھا. دیواریں اور چھت کافی بری حالت میں تھی. جگہ جگہ سے پلاسٹر اکھڑا ہوا تھا. کمرے میں کھڑکیاں تو تھیں لیکن ان پر لکڑی ٹھوک کر انہیں بند کر دیا گیا تھا. صرف ایک دروازہ تھا جو خود کو نیا نکور ثابت کر رہا تھا. ماہم خود کو ایک انجان کمرے میں قید پا کر اسے بہت کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا. وہ گھبرا گئی تھی اور اسی گھبراہٹ میں اس نے دروازے کو بری طرح سے پیٹنا شروع کر دیا. کوئی ہے؟ دروازہ کھولو، ہیلپ می، پلیز مجھے یہاں سے جانے دو، پلیز دروازہ کھولو. دروازے کو زور زور سے پیٹتے ہوئے پوری آواز سے چیخی جا رہی تھی. تبھی اسے باہر سے کچھ قدموں کی آواز سنائی دی. کوئی تیزی سے چلتا ہوا کمرے کی طرف آ رہا تھا. خوف کی لہر اس کے پورے جسم میں دوڑی. ایسے موقع پر اسے شدت سے سکندر کی بہت یاد آئی تھی. کھٹ کی آواز پر جلدی سے وہ دروازے سے دور ہوئی. دروازہ کھل چکا تھا. اس کے سامنے جو شخص کھڑا تھا وہ اس کے لیے بالکل اجنبی تھا. ارے میری بیٹی کو ہوش آ گیا. اس شخص کا لہجہ 100% بناوٹی تھا. کون ہے آپ؟ ارے میں، بیٹا مجھے نہیں پہچانا؟ میں تمہارا چچا ہوں، نبیل شیرازی. نبیل شیرازی نے مسکرا کر اسے دیکھا. اس کی مسکراہٹ اس کی وحشیانہ آنکھوں کا ساتھ نہیں دے رہی تھی، جبکہ پیچھے کھڑی شوکت نے بھی بڑی مشکل سے خود پر کنٹرول کیا تھا. اس کے دل میں ہول اٹھ رہے تھے کہ نہ جانے یہ شخص آگے کیا کرنے والا ہے. جبکہ دوسری طرف ماہم نے کرن کھا کر اس کی طرف دیکھا. اس کے ذہن میں سکندر کی بار بار کہی باتیں آنے لگی. ساتھ ہی انصاری صاحب اور ہمنا کی آوازیں بھی آنے لگی. اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ سکندر کی کہی ساری باتیں اس طرح اس کے سامنے کھڑی اپنے سچ ہونے کی گواہی دیں گی. وہ جو اتنے دنوں سے سکندر کو جھوٹا اور مکار کہتی آ رہی تھی، اس کے سارے جملے اسی کے منہ پر ایک زوردار تمانچے کے انداز میں لگے تھے. آپ میرے چچا؟ ہاں بیٹا، مجھے یقین تھا کہ تم مجھے پہچان لو گی. کیا کریں باس، سیدھے کام کی بات کریں. پیچھے کھڑے شوکت نے اس کے کان میں دھیرے سے کہا تو وہ سر ہلانے لگا. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اس سے پہلے کہ نبیل کچھ بولتا، ماہم نے ڈرتے ڈرتے کہا، مجھے سکندر کے پاس جانا ہے. سکندر کے پاس جانا ہے تمہیں لڑکی؟ ٹھیک ہے چلی جانا سکندر کے پاس، لیکن اس سے پہلے تمہیں ایک کام کرنا ہوگا. کام؟ کیسا کام؟ صبر کرو شوکت، تم جاؤ وکیل کو بلا کر لاؤ. اس کا حکم ملتے ہی شوکت کمرے سے باہر نکل گیا. مجھے سکندر کے پاس جانے دینا پلیز. ماہم نے دوبارہ التجا کی جسے نبیل شیرازی نظر انداز کر گیا. تھوڑی دیر بعد شوکت واپس آیا. لیجیے سر، یہ رہی فائل. شوکت کے ساتھ ایک آدمی اور بھی تھا جو حلیے سے وکیل لگ رہا تھا. چل یہ لے لڑکی، اس فائل کے ہر پیج پر اپنے سائن کر دے. نبیل شیرازی نے وکیل کے ہاتھ سے فائل لے کر ڈری سہمی کھڑی ماہم کی طرف بڑھا دی، جسے وہ نہ سمجھی سے دیکھنے لگی. سائن؟ پر میں کیوں؟ یہ کیسی فائل ہے؟ اوہ، لگتا ہے کہ سکندر نے تجھے کچھ نہیں بتایا. چل میں بتا دیتا ہوں. تو نا کروڑوں کی مالکن ہے. نبیل شیرازی نے بہت آرام سے اتنی بڑی بات چند لفظوں میں اپنے مطلب کی چادر پہنا کر پوری کر دی. جی آپ کو شاید غلط فہمی ہوئی. سکندر کی پراپرٹی میرے نام پر نہیں ہے. ماہم کی بات پر نبیل شیرازی اسے ایسے نظروں سے دیکھنے لگا جیسے اس نے کوئی عقل سے پیدل بات بول دی ہو. کیا رہے، تو اپنے باپ کی بیٹی ہے نا؟ اس نے بے یقینی سے اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا جو شکل سے تو اس کے بھائی کی بیٹی ہی لگ رہی تھی، لیکن عقل سے کسی پاگل خانے سے بھاگی ہوئی مریضہ لگ رہی تھی. اب اسے کیا خبر تھی کہ وہ اتنی معصوم ہے کہ اسے اپنے اصل کا کچھ پتہ ہی نہیں. جی کیا مطلب آپ کا؟ ارے بیٹا، میرا مطلب یہ تھا کہ تیرا باپ تو بہت چالاک تھا. تو کس پر چلی گئی؟ ماں پر چلی گئی ہوگی سر. کہتے نا کہ بیٹیاں ماں کا عکس ہوتی ہیں. نبیل شیرازی کے پیچھے کھڑے وکیل نے کہا.
نہیں، اس کی ماں معصوم ضرور تھی لیکن بے وقوف نہیں تھی، تبھی تو اسے مارنے میں مجھے بہت دشواری ہوئی تھی۔ چل اب چھوڑ اس بات کو اور چپ چاپ سائن کر۔ نبیل شیرازی کی بات پر تصویر میں موجود عورت کا چہرہ ماہم کی نظروں کے سامنے آیا، جس کا تعارف سکندر نے اس کی ماں کے روپ میں کروایا تھا، اس کی اصل ماں، اسے پیدا کرنے والی ماں۔ ماہم نے تکلیف سے آنکھیں بند کر لی۔ سکندر کے سارے لفظوں پر اب اسے جا کر یقین ہوا تھا۔ میں سائن نہیں کروں گی۔ آنکھیں بند کیے وہ غصے سے بولی تو اس کے جواب پر نبیل شیرازی بھی بھونچکا کر رہ گیا تھا۔ کیا بولی؟ تو سائن نہیں کرے گی؟ اگر تو نے سائن نہیں کیے تو پتہ ہے تو تیرے ساتھ کیا ہوگا؟ جس طرح تیرے ماں باپ کو مارا تھا اسی طرح اس انصاری کو بھی ختم کر دوں گا۔ تیرا بابا ہے نا وہ؟ نبیل شیرازی کے دھمکی امیز لہجے پر اس نے خوف زدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کی نظروں میں صفاقی تھی، بے رحمی تھی، کہیں کوئی ہمدردی اور محبت نہیں تھی۔ ایسا کچھ نہیں کرو گے تم، ماہم زور سے سر ہلاتی ہوئی بولی تھی۔ تم نہیں، آپ بولو، آپ عزت سے بات کرو مجھ سے اور جلدی سے دستخط کرو اگر اپنے بابا کی زندگی پیاری ہے تجھے تو۔ نبیل شیرازی بھی اس کے لہجے پر غصے سے بولا تھا۔ پلیز انکل ایسا مت کریں میرے ساتھ۔ دیکھو بیٹا، اگر تو جلدی سے دستخط کر دو گی تو تیرے مرے ہوئے ماں باپ کی قسم میں کسی کو کچھ نہیں کروں گا۔ کیا مانگ رہا ہوں تجھ سے میں؟ صرف ایک سگنیچر ہی نا؟ تو کیا کرے گی اتنی دولت کا؟ اچار ڈالے گی؟ ویسے بھی لڑکیوں کو زیادہ دولت نہیں دینی چاہیے ورنہ بگڑ جاتی ہے۔ تو میری معصوم سی بھتیجی ہے، چل شاباش جلدی کر، چاچا کی بات مان لے۔ ماہم نے بیچارگی سے اپنے سامنے کھڑے اس شخص کو دیکھا جو بدقسمتی سے اس کا سگا چچا تھا۔ وہ اس بات پر ہرگز یقین نہ کرتی اگر وہ اپنی زبان سے خود نہ کہتا۔ پھر ماہم نے روتے ہوئے فائل پر سائن کر دیے کہ اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ شاباش، بہت اچھے وکیل، یہ لے تو اپنا کام کر جلدی سے، اور صبح تک مجھے اچھی خبر ملنی چاہیے۔ فائل اس کے ہاتھ سے لے کر اس نے وکیل کو دے دی تھی۔ سر اتنا جلدی یہ سب کیسے ہوگا؟ فائل لے کر وکیل نے جھجک تو کہا تو وہ بولا، کیسے نہیں ہوگا؟ ہوگا اور ضرور ہوگا۔ ساری رات جا کر یہ کام پورا کرو اور مجھے خوشخبری سنا صبح۔ ٹھیک ہے سر۔ سر جھکا کر وکیل اس کے ہاتھ سے فائل لے کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ ماہم کے گھر سے باہر نکلنے کے بعد وہ گاڑی مین روڈ پر لاتا جارج کو فون کرنے لگا۔ ہیلو جارج، کہاں ہو تم؟ میں نبیل شیرازی کے ٹھکانے کے آس پاس ہوں سر۔ اوکے صحیح، تم ان کے زیادہ قریب نہیں ہو نا؟ بے چینی سے سوال کرتے ہوئے اس نے مہارت سے موڑ کاٹا۔ نہیں سر، میں ان سے کافی فاصلے پر ہوں، کہیں اس کا کوئی بندہ مجھے دیکھ کر پہچان نہ لے۔ ویسے ابھی تک اس بلڈنگ سے کوئی باہر نہیں نکلا سوائے ایک آدمی کے جو حلیے سے کوئی وکیل لگ رہا تھا۔ جارج کے بتانے پر سکندر نے دھیرے سے سر ہلایا اور گاڑی کو ایک بلڈنگ کے اندر لے کر جانے لگا۔ اوکے جارج، تم کیئرفل رہنا اور کچھ بھی ہونے پر مجھے خبر کرتے رہنا۔ نبیل شیرازی نے مجھے فون کیا تھا صرف یہ بتانے کے لیے کہ ماہم اس کے قبضے میں ہے۔ کل وہ اپنی اگلی چال چلے گا۔ تم سمجھ رہے ہو نا میری بات جارج؟ یس سر، میں سمجھ گیا۔ آپ بے فکر رہیے، اس بار یہ انسان ہمارے ہاتھوں سے بچ کر نہیں جائے گا۔ جارج کا لہجہ بھی انتہائی سرد ہو چکا تھا۔ چلو میں فون رکھتا ہوں، تم اپنا خیال رکھنا جارج، باقی لوگوں کی طرح تم بھی مجھے بہت پیارے ہو۔ فون رکھ کر وہ گاڑی سے باہر نکلا اور اپنے سامنے کھڑی 3 منزلہ خوبصورت سی عمارت کو سنجیدہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ تبھی عمارت کا دروازہ کھول کر ایک اندھیڑ عمر شخص باہر نکلا۔ اس کے ہاتھ میں موبائل تھا۔ موبائل تھامے چہرے پر مسکراہٹ سجائے وہ اسی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ خیریت ہے؟ تم نے مجھے کسی کام کے لیے یاد تو کیا سکندر؟ مجھے لگا تھا کہ اپنے دل میں اس تمنا کو دل میں ہی بسائے میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ اس بزرگ آدمی کے لہجے میں خوشی تھی۔ ان کی بات پر سکندر دھیرے سے مسکرایا۔ ابھی تو آپ کو میرے بہت سارے کام انجام دینے ہیں انکل۔ ارے واہ، کسی کا خون کروانے کا ارادہ تو نہیں تمہارا نا؟ ان کے انداز پر سکندر کہہ لگا کر ہنس دیا۔ نہیں بالکل نہیں، اس کام کے لیے تو جارج کافی ہے، آپ اس سے بے فکر ہیں۔ میں آپ کو آپ کی ہی نوعیت کا ایک کام دوں گا جیسے اس بار دیا ہے۔ اچھا چلو اندر چلو نا، کافی ٹھنڈ ہے باہر اور میں نے راجو سے تمہاری پسند کی کافی بھی بنوائی ہے۔ ان کے انداز میں اپنائیت تھی، وہ انہیں انکار نہیں کر سکا، اور ویسے بھی اس کا ارادہ ان کے ساتھ ایک لمبا وقت گزارنے کا تھا۔ ویسے انکل میں آپ کا کافی وقت لینے والا ہوں، آپ سوچ لیں کہیں آپ کی نیند ضائع نہ ہو جائے۔ برخوردار، مجھے پتا ہے کہ تم کس کام کے سلسلے میں آئے ہو، تو اس بات سے بے فکر ہو کہ تم میری نیند خراب کر سکتے ہو۔ ویسے بھی میں تو رات کا راجا ہوں۔
وہ اسی لیے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی جہاں پہلے سے ایک ملازم کھڑا ان کا منتظر تھا جو ان کے آتے ہی وہاں سے چلا گیا۔ تو کیا رات بھر کتابیں پڑھنے کی عادت گئی نہیں آپ کی ابھی تک؟ سکندر نے حیرانی سے کمرے کی الماری میں سجی دنیا بھر کی کتابوں کے انبار کو دیکھ کر ان کی طرف دیکھا جو کہیں سے بھی بزرگ نہیں لگتے تھے۔ ان کا ظاہری وجود کافی مضبوط اور فٹ تھا۔ ارے نہیں سکندر، یہ عادت بھی بھلا چھوٹنے والی ہے۔ تمہیں پتہ ہے کتابیں مجھے نئی دنیا کی سیر کراتی ہیں۔ یہ بات کرتے ان کی آنکھوں میں ایک چمک تھی اور چہرے پر خوشی، جیسے کوئی بچہ اپنے پسندیدہ چیز کا ذکر کرتے ہوئے خوش ہوتا ہے، اور ویسے ہی خوشی ان کے لہجے میں بھی تھی۔ سکندر نے انہیں دیکھا۔ اپنے باپ کے گزرنے کے بعد وہ ایسی زندگی کو ترس گیا تھا۔ اور آپ جانتے ہیں نا کہ یہی کتابیں آنکھوں کو ان موٹے موٹے چشموں سے بھی سجا دیتی ہیں۔ ہنستے ان کی نظر کے چشمے پر سکندر نے چوٹ کی تو وہ بولے، بیٹا جی یہ کام تو آج کل کے تمہارے اسمارٹ فونز اور کمپیوٹرز بھی کر رہے ہیں، جن پر موجودہ نسل کے نوجوان بچے بوڑھے سبھی اپنا وقت اور انرجی ضائع کرتے ہیں۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، یہ کام اسمارٹ فون اور کمپیوٹرز بھی کرتے ہیں انکل، بس انسان کو اس کا صحیح طریقے سے استعمال کرنا چاہیے۔ اپنے تو اس نے ایک بات درست کی تھی، ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، دو رخ ہوتے ہیں، ایک اچھا اور ایک برا، ایک صحیح اور ایک غلط، بس یہ انسان پر ہوتا ہے کہ وہ اس کا کس طرح استعمال کرتا ہے، اس کا صحیح استعمال یا غلط استعمال۔ اچھا چلو چھوڑو، تم سے بحث کون کرے، جو کچھ چائے پینے کا انتظام، جاؤ راجو کوئی چائے پینے کا انتظام کرو، بڑے لوگ آئے ہیں۔ ان کی بات پر وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ملازم کافی اور کھانے کے لوازمات کے ساتھ اندر دوبارہ داخل ہوا اور ان کے سامنے ٹیبل پر ساری چیزیں رکھنے لگا۔ اچھا انکل، میں یہاں ایک بہت ضروری کام سے آیا ہوں۔ اسی فائل کے سلسلے میں نا جو تم نے مجھے دی تھی؟ جی بالکل، تو کیا وہ کام ہو گیا؟ ارے بیٹا وہ تو اسی وقت ہو گیا تھا جب تم نے مجھے وہ فائل دی تھی۔ اپنے پسندیدہ لوگوں کے کام میں چٹکیوں میں کر دیتا ہوں۔ عدیل شیرازی کی ساری پراپرٹی تمہارے نام ٹرانسفر ہو چکی ہے۔ میں تمہیں سارے ڈاکومنٹس دکھا دیتا ہوں تاکہ تمہیں تسلی ہو جائے۔ ویسے اس لڑکی نے اتنی آسانی سے ساری پراپرٹی تمہارے نام کیسے کر دی؟ کوئی بھی ہوش مند انسان اتنی آسانی سے اپنی کروڑوں کی پراپرٹی یوں کسی کا نام نہیں کرتا۔ سوالی نگاہوں سے اسے دیکھتے وہ آگے کی طرف ہو کر بولے، یہی تو بات ہے انکل کہ وہ لڑکی ہوش میں نہیں ہے، وہ بیوقوف سی لڑکی ہے۔ ان کی دی گئی فائلز کو چیک کرتے ہوئے اس نے مسکرا کر ایک نظر انہیں دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ وہ عدیل کی بیٹی ہے نا؟ جی، مگر اب وہ میری بیوی ہے۔ سکندر نے جیسے ان کے سر پر بم پھوڑا تو وہ حیران رہ گئے، پھر کچھ سوچ کر وہ دھیرے دھیرے سر ہلانے لگے۔ اچھا، تبھی اس نے اتنی آسانی سے یہ کام کر دیا نا؟ یہ مشرقی بیویاں بھی نا اپنے شوہر کی بہت ہی فرما بردار ہوتی ہیں۔ میری بیوی بھی ایسی ہے، لیکن آج وہ سو گئی کیونکہ وہ مجھ سے تھوڑی سی ناراض ہے۔ وہ تھوڑا رازداری سے بولے تو سکندر بھی دھیرے سے مسکرا دیا۔ میری بیوی کے معاملے میں ایسا بالکل نہیں انکل، اس کی کھوپڑی پوری کی پوری الٹی ہے، سمجھ لے بیوقوف کہیں کی ہے۔ ماہم کے بارے میں بتاتے اس کے ہونٹوں پر ہنسی تھی، وہ اسے یوں مسکراتا دیکھ کر خود بھی مسکرا دیے۔ اینی ویز سکندر، تمہیں یوں ہنستا دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے بیٹا، ورنہ جہانگیر کی موت کے بعد تو تم نے مسکرانا ہی چھوڑ دیا تھا۔ ہم ترس گئے تھے تمہاری مسکراہٹ کو۔ ان کی بات پر سکندر کے مسکراتے لب فوراً سمٹے تھے، چہرے پر ایک تاریک سایہ آیا جس پر اس نے جلد ہی قابو پا لیا۔ اوکے انکل، رات کافی ہو چکی ہے، اب مجھے نکلنا چاہیے۔ ہاتھ میں بندی گھڑی پر نظر ڈالتا وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تو وہ بھی اٹھ گئے۔ ویسے تم نے بتایا نہیں سکندر کے عدیل کے قاتل کا کیا بنا؟ وہ اس کا بھائی ہی تھا نا؟ تم نے کہا تھا کہ وہ عدیل کی بیٹی کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ جی بالکل انکل، آج کل اسی معاملے کو سلجھانے میں لگا ہوں، اور یہ فائل بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ ویسے مجھے تو حیرانی ہوتی ہے سکندر، ایسے بے ضمیر لوگوں کو دیکھ کر، اپنے سگے خون کے دشمن بنے ہوئے۔ سچ کہتے ہیں لوگ کہ دنیا دولت کی لالچ انسان کو اندھا اور بے ضمیر کر دیتی ہے۔ صحیح کہا آپ نے انکل، چلیں اجازت دیجیے، میری وجہ سے آپ کو بہت تکلیف ہوئی تو معذرت۔ سکندر، کیسی بیوقوف والی بات کر دی تم نے؟ ارے تم تو میرے بیٹے جیسے ہو، گود میں اٹھا کر تمہیں سیر کراتا تھا۔ کوئی اپنی اولاد سے پریشان ہوتا ہے بھلا؟ اب خیر سے جانا اور سکون کی نیند سو لینا۔ خدا تمہارے ہر مسئلے کو ٹھیک کرے اور تمہیں کامیاب کرے۔ محبت سے اس کے کندھے کو تھپ تھپا کر وہ بولے تو ان کی دعا پر وہ دل ہی دل میں آمین بولتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔
ابھی وہ دروازے کی طرف دیکھ بھی نہ پائی تھی کہ کسی نے اس کے بازو پکڑ کر بے دردی سے اس کا رخ اپنی طرف کیا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر مارا۔ وہ تھپڑ اتنا زوردار، اتنی قوت سے مارا گیا تھا کہ اس کا قدم لڑکھڑایا اور وہ لہرا کر زمین پر جا گری۔ کمینی، تم نے میرے ساتھ چال چلنے کی کوشش کی؟ ابھی ماہم زمین سے اٹھ بھی نہ پائی تھی کہ نبیل شیرازی نے اس کے بالوں کو مٹھی میں جگڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کر لیا۔ ماہم آنکھیں بند کی اپنی تکلیف کو برداشت کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ چہرے پر مارے گئے تھپڑ کا نشان اب صاف نظر آ رہا تھا، جبکہ اس کے ہونٹ سے نکلتا خون اس پر کیے گئے ظلم کی گواہی بھی دے رہا تھا۔ مجھے چھوڑیں پلیز، وہ درد سے بری طرح بلبلا کر بولی، لیکن اس کی تکلیف کا اثر سامنے موجود اس شخص پر بالکل بھی نہیں ہوا، بلکہ اس کے بالوں پر اس کے ہاتھ کی گرفت پہلے سے بھی زیادہ سخت ہو گئی تھی۔ نہیں، پہلے مجھے یہ بتا کہ تو نے ایسا کیوں کیا میرے ساتھ؟ ہاں، وہ انتہائی غصے سے بولا تھا۔ نبیل شیرازی کا بس چلتا تو ایک گولی میں اس سے کب کا اس کی ماں باپ کے پاس پہنچا چکا ہوتا، لیکن مجبوری انسان کو صبر کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ یہی حال اس کا بھی تھا۔ وہ اس کروڑوں کی چڑیا کو اتنی آسانی سے ختم نہیں کر سکتا تھا۔ جس طرح جادوگر کی جان طوطے میں تھی، اسی طرح نبیل شیرازی کی جان اس وقت ماہم میں تھی۔ یہ آپ کیا کریں؟ میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ جھوٹ، پھر جھوٹ۔ تو نے اپنی ساری پراپرٹی اس سکندر کے نام کر دی ہے؟ نہیں، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ ماہم نے ناسمجھی سے اپنے سامنے کھڑے اس ظالم شخص کو دیکھا جو بدقسمتی سے اس کا سگا چچا تھا۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسی پراپرٹی، کون سی پراپرٹی، کس کی پراپرٹی؟ کچھ دنوں پہلے ہی ساری پراپرٹی اس کے نام ٹرانسفر ہوئی ہے، جو کہ سب تیری مرضی سے ہوا۔ بول، تو نے ایسا کیوں کیا؟ ہاں؟ نبیل شیرازی کو کسی بھی طور پر بھی ماہم کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میرا یقین کریں، میں نے اس سے کچھ بھی نہیں کیا۔ میں کسی پراپرٹی کے بارے میں نہیں جانتی، تو کیسے یہ سب کروں گی؟ ماہم کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے اس شخص کو اپنی بات کا یقین دلائے، کیسے وہ اس کی قید سے آزاد ہو۔ اس کا ذہن اب تھکنے لگا تھا۔ اچھا، تو نے نہیں کیا؟ ہاں؟ نہیں انکل، نہیں کیا میں نے۔ کیا تو سچ بول رہی ہے؟ ہاں، میں سچ بول رہی ہوں۔ ایسی حالت میں بھلا کوئی جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ میری بات کا یقین کریں پلیز۔ آنکھوں میں آنسو لیے جیسے وہ اس سے رحم کی بھیک مانگ رہی تھی۔ چل، کر لیا تیری بات کا یقین، دیکھ اب میں کیا کرتا ہوں۔ جھٹکے سے اس کے بالوں کو اپنی مٹھی سے آزاد کرتا ہوا سیدھا کھڑا ہو گیا، جبکہ اس کے جھٹکا دینے پر وہ دوبارہ زمین پر گر گئی تھی، لیکن اس بار اس نے خود کو زخمی ہونے سے بچا لیا تھا۔ آپ کیا کرنے والے ہیں اب آپ؟ نبیل شیرازی کی آنکھوں میں شیطانی چمک دے کر وہ خوف زدہ ہو کر بولی۔ بس تو دیکھتی جا، کچھ ایسا کروں گا نا کہ تیرا سکندر روتا تڑپتا میرے پاس آئے گا۔ بہت چالاک بنتا ہے نا وہ، ابھی اس کی چالاکی نکالتا ہوں۔ شوکت، اس لڑکی کو کونے والے کمرے میں لے جاؤ اور تیاری کرو۔ اسے خوف زدہ دیکھ کر وہ مسکرایا، اور پیچھے کھڑے شوکت نے لمحے بھر کے لیے ڈر کر اس کی مانی خیز مسکراہٹ کو دیکھا، اور پھر اس کے حکم پر قدم قدم چلتا ہوا آگے آیا اور ماہم کو بازو سے پکڑ کر اٹھانے لگا۔ یہ کیا کر رہے آپ کہاں لے کر جا رہے ہیں مجھے؟ چھوڑے مجھے۔ اسے ڈر کر شوکت کو دیکھا جو اسے زبردستی کھینچتا ہوا کمرے سے باہر لے جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تیرے سکندر کو سبق سکھانے کے لیے مجھے تھوڑی بہت تکلیف تو دینی پڑے گی نا تجھے، میری پیاری سی بھتیجی۔ نبیل شیرازی سفاکی سے بولتا مسکرایا۔ نہیں، پلیز ایسا مت کرے، آپ تو میرے چچا ہیں نا، میں آپ کی بیٹی جیسی ہوں انکل۔ واو، گڈ ڈائلاگ، اچھا تھا، لیکن کیا ہے نا بھتیجی کہ یہ ڈائلاگ بازیاں مجھ پر بالکل نہیں چلتی، تو آئندہ کوشش بھی مت کرنا۔ اور شوکت، لے جاؤ اسے، جلدی کرو۔ اسے یوں گڑ گڑاتا دیکھ کر وہ مزے لیتا بولا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ سیدھے طرح چلو، ورنہ اس کے دوسرے آدمی آگے تو میں تمہیں ان کے ہاتھوں سے بچا نہیں سکتا، اس لیے بہتری میں اسی میں ہے کہ ضد مت کرو اور خود کو حالات کے حوالے کر دو۔ نبیل شیرازی کے کمرے سے نکلتے ہی شوکت نے اسے نرمی سے سمجھایا۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ہاں، میں خود کو حالات کے حوالے کر دوں، خود کو نیلام ہونے دو؟ ماہم نے چپتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا تو وہ چپس ہو گیا، اور پھر جب بولا تو اس کے لہجے میں اپنائیت تھی۔ دیکھو، میں نہیں کہہ رہا کہ تم خود کو نیلام کرو، کبھی کبھی خود کو حالات کے حوالے کر دینے سے بہت سارے معاملے ٹھیک ہو جاتے ہیں، بس خود پر یقین کرو تم۔ نہیں، مجھے خود پر یقین نہیں، اور نہ ہی تم پر ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تم مجھ پر یقین کرو، مگر تمہیں اپنے شوہر پر یقین تو ہے نا؟ ہاں، کیا کہا تم نے؟ تم سکندر کو کیسے جانتے ہو؟ کیا انہیں معلوم ہے کہ میں یہاں پر ہوں؟
شوکت کی بات پر وہ چونک کر بولی تو شوکت نے کہا جی انہیں سب کچھ معلوم ہے۔ تو پھر وہ مجھے بچانے کیوں نہیں آ رہے؟ اس لیے کہ انہیں ابھی تک بلا ہی نہیں کیا۔ خیر اب چلو میرے ساتھ ورنہ اس کے آدمی بھی آ جائیں گے۔ سر جھٹک کر وہ آگے بڑھا تو وہ بھی کشمکش کا شکار ہوتی اس کے پیچھے چل دی۔ وہ جگہ بالکل خالی تھی اور یہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ نبیل نے اسے جس کمرے میں لے جانے کے لیے کہا وہ 2 کمرے کے بعد کا کمرہ تھا۔ سنو یہ شخص میرے ساتھ کیا کرنے والا ہے؟ ماہم نے کریدنے والے انداز میں آگے چلتے ہوئے شوکت سے پوچھا تو وہ کندھے اچکا گیا۔ یہ تو مجھے معلوم نہیں، میں تو یہاں نیا ہوں بس۔ ویسے میں نے اس کے جیسا ظالم انسان پوری زندگی میں نہیں دیکھا۔ تب تو تم نے سکندر کو بھی نہیں دیکھا ہوگا نا؟ ہاں کیا مطلب تمہارا؟ شوکت چونک کر مڑا تو وہ بولی سکندر تو اس سے بھی زیادہ ظالم ہے نا؟ تم صحیح کہہ رہی ہو لیکن اس کے ظلم اور سکندر کے ظلم میں بہت فرق ہے۔ نہیں تم سکندر کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ وہ چڑھ کر بولی گھر کی طرح یہاں اس قید خانے میں بھی اسے سکندر نامہ سننے کو مل رہا تھا۔ دیکھو لڑکی میں سکندر کے بارے میں جتنا جانتا ہوں اتنا ہی بہت ہے۔ خیر اب مجھے اجازت دو، دیکھو تو ذرا میرا ظالم باس کیا کر رہا ہے۔ کونے والے کمرے کا دروازہ کھول کر اسے ہاتھ کے اشارے سے اندر جانے کا کہتا بولا تو ایک نظر اسے دیکھتی وہ بھی اندر داخل ہوگی۔ یہ کمرہ پہلے والے کمرے سے کافی چھوٹا اور تنگ تھا۔ کمرے میں صرف ایک کھڑکی تھی جو کافی بڑی تھی لیکن پہلے والے کمرے کی کھڑکیوں کی طرح اس پر ڈھیر ساری لکڑی نہیں ٹھوکی گئی تھی۔ کمرے میں سوائے ایک کرسی کا اور کچھ نہیں تھا۔ کمرے میں انٹر ہونے کے بعد اس نے خوف سے ایک جھرجھری لے کر شوکت کی طرف دیکھا جو اسے کمرے کے اسی کرسی پر بٹھا کر رسی سے باندھ رہا تھا۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ مجھے بچانے آئے گا؟ ماہم نے ڈرتے ڈرتے اس سے پوچھا۔ اس کے لہجے میں ایک آس اور امید تھی اور شوکت اس امید کے دیے کو بجھانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے مسکرا کر اسے دیکھا۔ ہاں وہ ضرور آئے گا کیونکہ اس کے آئے بغیر تو یہ کھیل کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اپنی دلی خواہش کے مطابق شوکت کا جواب سن کر ماہم کے چہرے پر ایک سکون پھیلا۔ اداس اور روئی سی آنکھوں میں امید اور انتظار کے جگنو ٹمٹمانے لگے تھے۔ اسے یوں پر امید اور پرسکون دیکھ کر شوکت نے دل ہی دل میں اپنی اکلوتی اور اداس سکون کے لیے ترستی بہن کے لیے بھی اسی سکون کی دعا کی تھی جو شاید پروردگار عالم بہت جلد دینے والا تھا۔